CIA ادھر تھی اور را ادھر تھی, NDS ادھر تھی. وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ معاہدے ہوں. اب وہاں پر افغان طالبان ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ ہو. تو بڑا فرق ہے میری بہن, اس کو لیکن اگر ابھی بھی اسی طرح کے حملے ہوں تو کہیں نہ کہیں تو سپورٹ ایجنسی سے مل رہی ہے نا جنرل صاحب. یہاں ہمارے اندر یہاں ہو سکتے ہیں سلیپر سیل, یہاں پر را کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں کہ ہم نے کلبوشن نہیں پکڑا ہوا, CIA کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں, اور کوئی لوگ ہو سکتے ہیں. تو وہ تو اپنا وہ چلتا رہے گا کچھ. لیکن افغان طالبان تو یہ بات کرتے تھے نا, آپ نے بھی بات کی کہ ایٹ لیسٹ وہ اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو پھر یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو ادھر سے ہی رہے ہیں. ان کے ڈیمانڈز چھوٹے نہیں ہیں, بہت لانگ ٹرم ڈیمانڈز ہیں. وہ بالکل جیسے TTA نے امریکہ کے ساتھ 20 سال میں اپنے ڈیمانڈز پورے کروائے اور ریاست پہ قابو کر لیا. TTP بھی انہی کا حصہ ہے. TTP خود کہتی ہے کہ ہم انہی کا حصہ ہیں, اور TTA کہتے ہیں نہیں ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں. تو یہ گیم کھیلی جا رہی ہے ایک ہی. اور جیسے انہوں نے افغانستان پہ قابو کیا ہے, یہ ان کا بھی 20 سال کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو تنگ کرنا ہے اور فاٹا پہ قابو کرنا ہے اور اس کو افغانستان کا حصہ بنانا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اہم ہی پاکستان کی ریاست نے فینسنگ شروع کر دی. اہم ہی فوج ہوئی, سب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لڑیں گے اگر لڑنا پڑ گیا. ارے بھائی آپ لڑیں یا نہ لڑیں, وہ لڑیں گے. اس طرح کے واقعات جب دوبارہ ہم لوگوں کے سامنے آئیں گے, جب آلریڈی تنقید کی جا رہی تھی کہ آپ کن لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں, جنہوں نے معصوم بچوں کو مارا, جنہوں نے ہمارے بازاروں پر حملے کیے, مساجد پر حملے کیے. تو آج جب دوبارہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پولیو ورکرز پر, پولیو کے ٹیموں کے ساتھ پولیس والوں کو انہوں نے شہید کیا, تو کیا یہ ریلائز ہوتا ہے کہیں پر کہ واقعی غلطی ہے ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنا, بات کرنا, یا یہ زیوم کرنا یہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ زمشن تو کبھی بھی نہیں تھی کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے, باقاعدہ گارنٹیز کے ساتھ تھا. بات کرنا بالکل درست تھا, اور اس کی وجوہات میں پہلے بتاتا رہا ہوں, اور آج تیسری وجہ خود بخود سامنے آ گئی ہے کہ ایک حجت بھی پوری ہوگی. دیکھیے, آپ جب کسی کے ساتھ بھی لڑائی کرتے ہیں تو بات چیت تو کبھی نہ کبھی ہوتی ہے. ابھی امریکہ بات کر کے گیا ہے, سیکنڈ ورلڈ وار, فرسٹ ورلڈ وار, UK والوں نے بات کی IRA سے. تو یہ بات نہیں ہے کہ بات کرنا کوئی غلط بات ہے. بات کی کنڈیشنز جو ہوتی ہیں وہ اس چیز کا فیصلہ کرتی ہیں کہ بات آپ نے صحیح کی یا غلط کی. پاکستان نے بالکل واضح کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں کہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کو مانے گا ہتھیار ڈالے گا, اور جنہوں نے گھنونے جرائم کیے ہیں ان کو بھگتنا پڑے گا ہماری عدالتوں کے سامنے. تو آپ دیکھیے کہ افغان طالبان ان کا یہ زوم تھا کہ شاید ان کے کہنے پر یہ لوگ بات چیت کریں گے اور واپس, کیونکہ انہوں نے یہ بات تو کلیئر کر دی افغان طالبان نے کہ ہم تو اپنا علاقہ استعمال نہیں کرنے دیں گے, آپ جائیں اپنی حکومت سے بات کریں اور وہاں پر امن کی کوشش کریں. آپ نے یہ بھی دیکھا افغان طالبان نے کہا جی ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. وہ جو لوگ کہتے تھے کہ ایک ہی سکے کے 2 حصے ہیں, ان کو بھی اب تھوڑا سا پتہ چل جانا چاہیے کہ اصل صورتحال کیا ہے. کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے, انہوں نے ایک دوسرے کی ہیلپ کی ہوگی ماضی میں, لیکن اب وہ ان سے الگ ہو رہے ہیں. اور جو پاکستان طالبان نے جو کہا تھا جی ہم نے ان کی بیعت کر لی ہے, اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا کہ جی ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ پہلے بھی کمزور تھے, اب اور کمزور ہو گئے ہیں, اور حجت بھی پوری ہو گئی ہے. وہاں سے افغان طالبان ان کو نہیں جگہ دیں گے, ادھر ہم ان کو ماریں گے. اور باقی یہ جہاں تک دیکھیں, جس کا کوئی لخت جگر جاتا ہے, بچہ جاتا ہے خاص کر, وہ تو کبھی بھی معاف نہیں کرے. اس کے لیے تو وزیر اعظم کو ان سے بات کرنی پڑے گی, اور میرا خیال ہے کہ وہ ملے ہیں اور دوبارہ ان کو ملنا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے. لیکن ہماری طرف سے مذاکرات کب تک؟ یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہم نے مذاکرات کا سلسلہ ان لوگوں سے شروع نہیں کیا, پہلے بھی معاہدے ہوئے. جی, تو پہلے جو معاہدے ہوئے وہ سب کے سب کس نے اسکٹل کیے؟ CIA ادھر تھی اور را ادھر تھی, NDS ادھر تھی. وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ معاہدے ہوں. اب وہاں پر افغان طالبان ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ ہو. تو بڑا فرق ہے میری بہن, اس کو. لیکن اگر ابھی بھی اسی طرح کے حملے ہوں تو کہیں نہ کہیں تو سپورٹ ایجنسی سے مل رہی ہے نا جنرل صاحب. سپورٹ تو دیکھیں ان میں تھوڑی بہت جو آخری جان ہے وہ کر رہے ہیں, اور سپورٹ یہاں ہمارے اندر یہاں ہو سکتے ہیں سلیپر سیل, یہاں پر را کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں کہ ہم نے کلبوشن نہیں پکڑا ہوا, CIA کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں, اور کوئی لوگ ہو سکتے ہیں. تو وہ تو اپنا وہ چلتا رہے گا کچھ نہ کچھ, لیکن وہ کمزوری کی حالت میں ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہ اس طریقے سے حملے نہیں کر پائیں گے جیسے وہ پہلے کر رہے تھے, خاص کر جب وہاں پر ان کو جگہ نہ ملی. تو میرا کہنا یہ ہے کہ بالکل اچھا کیا کہ مذاکرات ہوئے, یہ بھی اچھا ہوا کہ ناکام ہو گئے, اور حجت بھی پوری ہوگی. پریشانی کس بات کی ہے؟ دوبارہ کوشش ہونی, آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ کوشش ہوگی؟ اگر دیکھیں, اگر 10 آدمیوں میں سے پہلے 4 آپ سے بات کر رہے تھے تو پہلے ہی وہ ٹوٹ چکے ہیں.
दो और अगर आप बात करते हैं तो अगर कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, बार बार कोशिश करते रहे और लड़ते रहे और उनको मारते रहे, ना उधर जगह मिलेगी ना इधर जगह मिलेगी। लेकिन ये कहना कोशिश कि किस बात ही चीज ना की करो, करते रहें? एक काम हो सकता है ना एक वक्त में, या बात करें या फिर आप इन ऐसे लोगों नहीं को होता, मारते रहें। ऐसे नहीं होता। एक वक्त में कई काम हो सकते हैं, सिर्फ दो ही नहीं हो सकते। बात भी हो सकती है, लड़ाई भी हो सकती है, तीसरे की फ्रीक को भी डाला जा सकता है, इनको आपस में तोड़ा जा सकता है। और बातचीत का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि अमन हो, और बहुत सारे मकासद हैं जो कि फौजी मकासद भी होते हैं, जहां पर उनका जिक्र करना जरूरी नहीं है। लेकिन अफगान तालिबान तो ये बात करते थे ना, आपने भी बात की कि एटलीस्ट वो अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो फिर ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? आ तो उधर से ही रहे हैं। इधर ही है, इधर ही मौजूद है, कोई कहीं से नहीं, वहां से नहीं आ रहे अब ये। अच्छा, कहीं छुप छुपा के आ जाते होंगे, कोई एक आध ट्रिकल डाउन हो जाता होगा, लेकिन बेसिकली जो यहाँ पर उनकी रहे कुछ लोग रह गए हैं, कुछ स्लीपर सेल है, कुछ उनको मदद मिल सकती है रॉ से, ये वो कर रहे हैं। ये बहुत कमजोर है, अभी ऐसा आपको अंदाजा हो जाएगा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कमजोर है। अभी तो 4 महीने हुए हैं। ये एक ही ग्रुप है या आपको पता है कि कोई एक ही ग्रुप नहीं, 65-70 ग्रुप है? एक ग्रुप अगर बात करता है तो हो सकता है दूसरा उसको सबूटाज करने के लिए नाम इस्तेमाल करके तो इस तरह की कार्रवाइयां करें। अभी आप सही बात कर रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ये काफी सारे ग्रुप हैं, ये मल्टीपल ग्रुप्स हैं, कुछ मिल रहे हैं दाइश के साथ, कुछ मिल रहे हैं ISIK के साथ, उनके साथ ये, क्योंकि इनको भी कुछ समझ नहीं आ रही कि अगर अफगान तालिबान भी जगह नहीं देंगे, अगर पाकिस्तान भी जगह नहीं देगा, तो फिर ये जाएंगे किधर। बल्कि ये आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये अपने जो है कबाइल, उनके साथ ये कांटेक्ट करेंगे, उनसे माफी तलाफी होगी, वो गारंटियां देंगे और तब ये बात तो होगी। हम लोग क्लियर है कि इतने ग्रुप्स में से हमें किससे बात करनी है? बिल्कुल क्लियर है। जो लोग लड़ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? उनको पता नहीं है कि वो कौन उनके साथ लड़ रहा है और कौन नहीं लड़ रहा है? अब इतना तो आप ना अंडर एस्टिमेट करें ना अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपने इंटेलिजेंस को, कि हमें यही नहीं पता कि किसके साथ बात करनी है, किसके साथ नहीं करनी है, हमारे साथ जो बात कर रहा है वो है कौन। ये सब बातें बहुत क्लियर होती हैं। तो फिर ये भी तो पता नहीं, बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। जितनी कुर्बानियां हमारी फोर्सेस ने दी हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दी हैं, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। इस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा पहले भी लड़े थे, अब हम दोबारा लड़ेंगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मुआहदा खत्म क्यों किया? तहरीक तालिबान अफगानिस्तान पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले से, निज़ाम के हवाले से क्या बातें कर रहे हैं सेठी साहब? देखिए, ये तो हम काफ़ी अरसे से डिस्कस कर रहे हैं कि तालिबान जो है वो नेगोशिएशन सिर्फ उस सूरत में चाहते हैं जिसमें उनमें सारे डिमांड्स पूरे हों। उनके डिमांड्स छोटे नहीं हैं, बहुत लॉन्ग टर्म डिमांड्स हैं। वो बिल्कुल जैसे TTA ने अमेरिका के साथ 20 साल में अपने डिमांड्स पूरे करवाए और रियासत पे काबू कर लिया, TTP भी उन्हीं का हिस्सा है। TTP खुद कहती है कि हम उन्हीं का हिस्सा हैं और TTA कहते नहीं 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 हैं भी और नहीं भी हैं। तो ये गेम खेली जा रही है। एक ही और जैसे उन्होंने अफगानिस्तान पे काबू किया है, ये इनका भी 20 साल का एजेंडा है कि पाकिस्तान को तंग करना है और फाटा पे काबू करना है और उसको अफगानिस्तान का हिस्सा बनाना है। ये कोई नई बात नहीं है और तो ये चलेगा और वो हमेशा वक्त जो है उसको चलाएंगे, लड़ेंगे, बात करेंगे, लड़ेंगे, बात करेंगे और उसके साथ अपने लोगों को अपनी तादाद में इजाफा करवाएंगे और लोग रिक्रूट होंगे और लड़ाई होगी और लड़ते जाएंगे और स्पेस आहिस्ता स्पेस जो है वो काबू करते जाएंगे। आपका क्या ख्याल है? ये अहम ही पाकिस्तान की रियासत ने फेंसिंग शुरू कर दी। अहम ही फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी हम लड़ेंगे अगर लड़ना पड़ गया। अरे भाई, आप लड़े या ना लड़े, वो लड़ेंगे। उन्होंने लड़ना ही लड़ना है आपके साथ। आपने बहुत बड़ी गलती की कि जब आपने इनके साथ जंग की थी तो आपने इनको जाने दिया वहां। उस वक्त अगर आप पूरी फोर्स के साथ और थोड़ा पहले ये शुरू कर देते तो ये 10-15 हज़ार लोग उधर बॉर्डर क्रॉस करके वहां जाके पनाह ना ले लेते। और गनी हुकूमत ने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया बिकॉज आपकी गनी के साथ बनती नहीं थी। TTA तो बिल्कुल नहीं करेगी उनके साथ। वो तो पहले दिन से उन्होंने कहा कि जी आप अपना मसला उनके साथ हल करें। अरे क्या हल करें? वो कहते हैं हमारे हवाले करें फाटा, वजीरिस्तान नॉर्थ एंड साउथ, पहले तो हमारे वाले करें, फिर KP का देखा जाएगा बाद में। ये तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है ये। तो इसलिए कोई उम्मीद नहीं है, ये लड़ाई झगड़े चलेंगे और ये सबसे पहले आपको जो आपके वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा आप कमज़ोर हैं, वहाँ ये अटैक करेंगे और इनको पूरी पनाह मिलेगी अफगानिस्तान की हुकूमत से, तालिबान की हुकूमत से। और यही आपका सबसे बड़ा अगले 5 साल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा कि वो अफगानिस्तान से बैठ के यहाँ अटैक्स करेंगे। आपका और चाइना का जो अरेंजमेंट है सिपेक के ऊपर,
اس کو اٹیک کریں گے اور آپ کے اور چائنا کے تعلقات خراب کریں گے۔ اچھا سیٹھی صاحب، اس پہ جو افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا بیان بڑا حیرت انگیز ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں پاکستانی پولیٹیکل فریم ورک جو ہے وہ اسلامی نظام سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اشرف غنی صاحب کی حکومت کے ساتھ ہمارے اور طرح کے اختلافات ہیں، اب یہاں یہ ایک اور معاملہ در آیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے بیان کی؟ بہت اہمیت ہے، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ریاست ہے یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ آپ کی ریاست جو ہے ایک سیکولر ماڈرن ڈیموکریٹک ریاست ہے، ہم تو ایک اسلامی ریاست میں یقین رکھتے ہیں۔ وہ یہ ٹی ٹی پی یہ ٹی ٹی پی کی پوزیشن یہ ہے۔ پاکستان نے کیا رسپانس کرنا ہے؟ پاکستان کچھ بھی نہیں کہے گا، پاکستان پوزیشن میں نہیں ہے کچھ کہنے کو۔ پاکستان ایک طرف تو ان کو ریکگنائز کرنا چاہ رہا ہے تاکہ اپنا کوئی اثر رسوخ رہے ان کے ساتھ، مگر دوسری طرف وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب ان کی پہلی حکومت ملا عمر کی آئی تھی تو ان کے اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے تھے، 3 دنیا کے ممالک تھے، پاکستان، یو اے اور سعودی عربیہ، جنہوں نے ریکگنائز کیا تھا، وہ بھی ہمارے کہنے پہ، اور دنیا کسی نے ریکگنائز نہیں کیا۔ ملا عمر اسامہ بن لادن کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور سارا اس کا بوجھ جو ہے افغانستان اور پھر ہمارے اوپر پڑا۔ اور کیا ان کے منسٹرز آتے تھے، ٹی ٹی اس وقت ملا عمر کے کابینہ کے منسٹرز، وہ آتے تھے، وہ آ کے ہمارے فاٹا پہ گھومتے تھے، کوئی ویزا نہیں لیتے تھے، آتے تھے، گھومتے تھے اور وہاں تقریریں کرتے تھے۔ اور میں نے خود رپورٹنگ کی ہے اپنے اخبار کے اندر کہ یہ دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ آ کے کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارا حصہ ہے، ہم تو ڈیونٹ لائن کو مانتے نہیں، یہ تو ہمارا حصہ ہے۔ اور یہاں سب چپ، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ تو پھر یہی ہوتا ہے جب آپ ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں آؤٹ آف سینس آف ویکنس، تو پھر یہی ہوتا ہے۔